بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے مختلف ویڈیوز اسلامک حوالے سے بناتے ہیں، جس میں انبیاء علیہ السلام کے قصے، دجال اور جو بھی اسلامی واقعات ہیں ہم ان کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک دجال کے حوالے سے ہے۔ یقیناً آپ سب نے دجال کے حوالے سے سنا ہوگا۔ دجال کیسا ہوگا، کب آئے گا اور کتنی دیر تک دنیا میں رہے گا۔ دجال کے بارے میں یہودیوں کا نظریہ کیا ہوگا، تو اس حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ دجال کے بارے میں یہودیوں کا نظریہ۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، دجال کے متعلق حدیث بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے بارے میں یہودیوں کے نظریات اور ان کی موجودہ تحریف شدہ کتابوں میں بیان شدہ پیش گوئیاں بیان کی جائیں، تاکہ اس وقت جو کچھ امریکہ اور دیگر کفار یہودیوں کے اشاروں پر کر رہے ہیں، اس کا پس منظر اور اصل مقصد سمجھ میں آ سکے۔ دجال کے بارے میں یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا۔ ناظرین، وہ تمام یہودیوں کو بیت المقدس میں آباد کرے گا، ساری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ دنیا میں پھر کوئی خطرہ یہودیوں کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ تمام دہشت گردوں، تمام یہودی مخالف قوتوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف امن و انصاف کا دورہ ہوگا۔ ان کی کتاب ازاحیل میں لکھا ہے، اے صہیون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، خچر یا گدھا کے بچے پر۔ میں یوفریم سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کروں گا، جنگ کے پرتوڑ دھجیاں دیں گے، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین تک ہوگی۔ اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کو ساری دنیا سے جمع کروں گا، چاہے وہ جہاں قوم کی شکل دے دوں گا، اسرائیل کی پہاڑی پر، جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا۔ ناظرین، سابق امریکی صدر ریگن نے 1983 میں امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کے ٹائم ڈائن سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ کو علم ہے کہ میں آپ کے قدیم پیغمبروں سے رجوع کرتا ہوں، جن کا حوالہ قدیم صحیفے میں موجود ہے، اور ارمگیڈن کے سلسلے میں پیشگوئیاں اور علامتیں بھی موجود ہیں، اور یہ میں سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ کیا ہم ہی وہ نسل ہیں جو آئندہ حالات کو دیکھنے کے لیے زندہ ہیں۔ یقین کیجئے، یہ پیشن گوئیاں یقینی طور پر اس زمانے کو بیان کر رہی ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، صدر ریگن نے مبشر چرچ کے جمپیکر سے 1981 میں بات چیت کرتے ہوئے کہا، ذرا سوچئے، کم سے کم 20 کروڑ سپاہی بلاد مشرق سے ہوں گے اور کروڑوں مغرب سے۔ سلطنت روما کی تجدید نو کے بعد مغربی یورپ پھر مسیح دجال ان پر حملہ کریں گے، جنہوں نے ان کے شہر یروشلم کو غارت کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ان فوجوں پر حملہ کریں گے جو میگیڈون یا ارمیگیڈون کی وادی میں اکٹھی ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یروشلم تک اتنا خون بہے گا کہ 2 گھوڑوں کی بھاگ کے برابر ہوگا۔ یہ ساری وادی جنگی سامان اور جانوروں اور انسانوں کے زندہ جسموں اور خون سے بھر جائے گی۔ ارمیگیڈون لفظ میکوڈور سے نکلا ہے۔ یہ جگہ تل ابیب سے 55 میل شمال میں ہے اور بحیرہ طبریہ اور متوسط کے درمیان واقع ہے۔ دیکھیے نقشہ اسرائیل کتاب کے آخر میں دی گئی ہے۔ انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسے غیر انسانی عمل کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس دن خدا انسانی فطرت کو یہ اجازت دے گا کہ اپنے آپ کو پوری طرح ظاہر کر دے۔ دنیا کے سارے شہر، لندن، پیرس، ٹوکیو، نیو یارک،
شکاگو سب صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تقدیر عالم کے بارے میں مسیح دجال کا اعلان ایک عالمگیر پریس کانفرنس سے نشر ہوگا، جسے سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی پر دکھایا جائے گا۔ ناظرین، امریکی صدر نکسن نے اپنی کتاب وکٹری ود آؤٹ ڈار 1999 تک امریکی پوری دنیا کے حکمران ہوں گے اور یہ فتح انہیں بلا جنگ حاصل ہوگی، اور پھر عمومی مملکت مسیح دجال سنبھال لیں گے۔ گویا مذکورہ سال تک مسیح کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور امریکیوں کی ذمہ داری ان انتظامات کو مکمل کرنے تک تھی۔ اس کے بعد نظام مملکت دجال چلا رہا ہے۔ لاکھوں بنیاد پرست عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اور ابلیس کے درمیان آخری معرکہ ان کی زندگی میں ہی شروع ہوگا، اور اگرچہ ان میں سے بیشتر کو امید ہے کہ انہیں جنگ کے آغاز سے پہلے ہی اٹھا کر بہشت میں پہنچا دیا جائے گا، پھر بھی وہ اس مکان سے خوش نہیں کہ عیسائی ہوتے ہوئے وہ ایک ایسی حکومت کے ہاتھوں غیر مسلح کر دیے جائیں گے جو دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی جا سکتی ہے۔ اس انداز فکر سے ظاہر ہے کہ بنیاد پرست فوجی تیاریوں کی اتنی پرجوش حماقت کیوں کر رہے ہیں۔ وہ اپنے نقطہ نظر سے دو مقاصد پورے کرتے ہیں: ایک تو امریکیوں کو ان کی تاریخی بنیاد ساتھ جوڑتے ہیں، اور دوسرے ان کو اس جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں جو آئندہ ہوگی اور جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بائبل پر یقین رکھنے والے لاکھوں کرسچن اپنے آپ کو اتنی پختگی کے ساتھ داؤدی یعنی ٹیکساس کے قدیم باشندوں کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں۔ دجال کے واقعے میں یہ ساری احادیث جن کو امام مسلم وغیرہ نے ذکر کیا ہے، دجال کے وجود کے صحیح ہونے پر دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دجال ایک شخص معین ہوگا۔